السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مغل ہاؤس کا رقبہ کافی بڑا تھا۔ 2 کنال کے اس گھر میں مین گیٹ سے اندرونی دروازے کے درمیان بڑا سا لان اور پورچ موجود تھا۔ اندر داخل ہونے پر بڑا سا ہال تھا جو ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، لیونگ روم اور ٹی وی لاؤنج کا کام دیا کرتا تھا۔ اکثر اوقات انڈور دعوتوں اور تقریبات کا اہتمام بھی یہیں کر لیا جاتا تھا۔ ہال کے بائیں جانب ایک اسٹڈی روم تھا جہاں چھوٹی سی لائبریری تھی جس میں بزنس مینجمنٹ اور کئی دوسرے موضوعات کی کتابیں تھیں۔ حمید احمد اور عمر اپنے کاروباری معاملات کے کاغذات بھی اسی کمرے میں رکھتے تھے اور بعض اوقات ضروری معاملات کے لیے کی جانے والی رازدارانہ میٹنگ بھی۔ اس کے ساتھ عمر کا کمرہ تھا۔ 2 کمرے دائیں جانب تھے جس میں ایک نفیسہ کا تھا اور دوسرا گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ کچن تھا جس کی ایک دیوار لان کی جانب تھی۔ وہاں ایک کھڑکی اور دروازہ بھی تھا، لان میں آنے جانے کا شارٹ کٹ راستہ۔ ہال کی پچھلی جانب ایک ماسٹر بیڈ روم تھا جس کا دروازہ ہال ہی میں تھا، اور دوسرا کمرہ عائشہ کا تھا جس کا دروازہ سیڑھیوں کے درمیانی موڑ پر کھلتا تھا۔ سیڑھیاں بائیں جانب کو اسٹڈی روم کی دیوار کے ساتھ سے شروع ہوتی تھیں اور عائشہ کے کمرے کے سامنے سے مڑ جاتی تھیں۔ اوپر 3 کمرے تھے۔ دائیں جانب بنا کمرہ تاشا کی تحویل میں تھا، اس کے آگے ٹیرس تھا۔ سامنے والا کمرہ ایمان کا تھا جو تقریباً اسٹڈی روم اور عمر کے کمرے کے اوپر پڑتا تھا، اور اس کے برابر میں اسٹور تھا۔ ان کمروں کے درمیان کھلا سا ٹی وی لاؤنج بھی تھا، مگر وہ استعمال میں نہیں آتا تھا کیونکہ وہ سب لوگ ہی نچلے پورشن میں رہتے تھے سوائے 2 لوگوں کے، اور ساری رونق نیچے ہی لگتی تھی۔ تاشا والے کمرے پر ایمان کی نظر تھی کیونکہ اس کے ساتھ ٹیرس بھی تھا، مگر تاشا کی ضد کے آگے اس کی کون سنتا۔ چائے اور لوازمات سے لطف اندوز ہو کر سب کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کمروں میں چلے گئے کیونکہ کھانے میں ابھی وقت تھا۔ شائستہ نے ارسا کو عائشہ کے کمرے میں بھیجا اور شگفتہ اور انوار گیسٹ روم میں چلے گئے۔ جلال کو عمر نے ایمان کے کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ دروازہ ناک کرنے کی زحمت دیے بغیر ہی اس کے کمرے میں داخل ہو جاتا، مگر لاک لگا ہونے کے باعث وہ اندر نہیں جا سکا تھا۔ 2-3 بار اس نے دستک دی، مگر ایمان شاید گہری نیند میں تھا، پھر جانے اسے کیا سوچی کہ اس نے سامنے والے کمرے کا رخ کیا۔ اتفاق سے دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ کے اندر گھس گیا۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ بات تو اسے معلوم تھی کہ یہ تاشا کا کمرہ ہے، مگر پہلے کبھی اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ تاشا کی اہمیت تھی یا روب، وہ کبھی اس سے بے تکلف ہو کر بات نہیں کر سکا تھا۔ اب وہ گھر پر نہیں تھے اور باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں تھے تو اس کی ہمت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے تاشا کے کمرے کا بہت فرصت سے جائزہ لیا تھا۔ کچھ دروازوں کو لاک لگا تھا، وہ اس نے چھوڑ دی۔ اس کے علاوہ جلال نے ہر چیز چیک کی تھی، مگر احتیاط کے ساتھ۔ اس کی کتابیں، اس کا لیپ ٹاپ، رائٹنگ ٹیبل، بیڈ، ایزی چیئر، میوزک پلیئر، اس کی الماری، کھڑکی میں لٹکتے ونڈ چائمز، دیواروں پر لگی فوٹوز، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس کے پرفیومز اور کاسمیٹکس۔ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی فوٹو فریم میں لگی تاشا کی تصویر اس نے اٹھا لی تھی جس میں وہ گھٹنے تک آتے پانی میں کھڑی وائلٹ کلر کا فراک اور سر پر پرپل کلر کی وکٹوریا ہیٹ پہنے اسے تیز ہوا سے اڑنے سے بچانے کے لیے ہاتھ سے پکڑے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ جلال نے اس کی تصویر میں ہونٹوں پر یوں ہاتھ پھیرا تھا جیسے وہ اصلی میں انہیں چھو رہا ہو۔ اس نے اپنے سیل فون میں وہ تصویر محفوظ کر لی اور فون جیب میں واپس ڈال دیا۔ کچھ دیر مزید اس کی تصویر کا مکمل ایکس رے کر کے وہ واپس رکھ چکا تھا اور پھر وہاں سے نکل کر نفیسہ کے پاس آ گیا۔ وہ کچن میں موجود تھی اور شائستہ کے ساتھ مل کر کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پھپھو میں آپ کے روم میں لیٹ جاؤں؟ ایمان کا دروازہ بند ہے، وہ کھول نہیں رہا ہے، جلال نے نفیسہ سے کہا، مگر جسے سنایا شائستہ کو تھا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، وہ گہری نیند میں ہوگا تو میرے کمرے میں سو جاؤ، نفیسہ نے مسکرا کر ہانڈی میں چمچہ چلاتے ہوئے کہا۔ تو وہ نفیسہ کے کمرے میں چلا گیا۔ آرام کیا کرنا تھا، سیل فون نکال کر تاشا کی تصویروں کو دیکھتا رہا۔ کھانے کا اہتمام ہو چکا تھا، سب لوگ باری باری ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے تھے۔ جلال کو ایمان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے دروازہ نہ کھولنے کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ خالہ، ایمان ابھی تک سو رہا ہے، اس نے کھانا تک نہیں کھایا۔ بظاہر وہ ایمان کے لیے متفکر لگ رہا تھا۔ شائستہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اپنے شوہر کو جو جلال کی بات سن کر سوالیہ نظروں سے شائستہ کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ تھکا ہوا تھا کافی، میں نے بھیجا تھا کہ آرام کر لے۔ شائستہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اپنے شوہر کی اصول پسندی سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ کچھ تمیز سکھا اسے، یہ کیا طریقہ ہے؟ مہمان آئے اور اسے آرام کی پڑی ہے، بلا کر لاؤ اسے، حمید احمد نے حکمیہ لہجے میں کافی روب سے کہا تھا۔ انہیں جانا ہی پڑا۔ 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹانے اور آوازیں دینے کے بعد اس نے دروازہ کھولا۔ نیچے آ جاؤ، منہ دھو کر، تمہارے بابا جان بلا رہے، کھانا کھا لو میرا بیٹا۔ شائستہ نے نرمی سے اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور نیچے آ گئی۔ حمید احمد نے انہیں اکیلے آتے دیکھ کر نظروں سے استفسار کیا۔ فریش ہو کر آ رہے، انہوں نے بتایا اور ساتھ میں سب کو کھانا سرو کرنے لگی۔ 2 منٹ میں وہ کھانے کی میز پر موجود تھا۔ 3 گھنٹے سونے کے بعد کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ سب کو دوبارہ سلام کر کے وہ ایک پلیٹ میں اپنے لیے کھانا نکال رہا تھا جب بالکل اچانک ہی جلال نے اپنا اظہار خیال کیا۔ یار ایمان، میں تمہاری وجہ سے آیا ہوں اور تم سونے چلے گئے۔
ایمان کا دل چاہا اسے یہاں سے غائب کر دے. سب کے بیچ میں بیٹھ کر وہ اس کی کلاس لگوانے والا تھا. رات کو اسائنمنٹ بناتا رہا تو سونے کا موقع نہیں ملا. بس اسی لیے ابھی نیند آ گئی تھی. اس نے دھیمی آواز میں ہی کہا تھا مگر عمر بھی اس کی جانب متوجہ تھا. سارا دن کیا کرتے رہتے ہو جو راتوں کو کام کرنے کی نوبت آ گئی؟ اس سے پہلے کہ ایمان عمر کو کوئی مناسب جواب دیتا انوار خالو بول پڑے. آج کل کی پڑھائیاں بڑی مشکل ہیں بیٹا. بچے رات بھر پڑھتے ہیں تو اچھے نمبر آتے ہیں. ہمارے بچے بھی بہت محنتی ہیں. ساری رات جاگتے ہیں پھر دن کو تو سوئیں گے ہی نا. خالو بھی اپنی طرز کا ایک ہی پیس تھے. اپنی طرف سے انہوں نے جلال اور ارسا کی تعریف کی تھی. یہ تو ایمان بھی جانتا تھا کہ راتوں کو فیس بک اور واٹس ایپ پر آن لائن رہنے والا جلال جاگ کر کون سی پڑھائی کرتا تھا. ارسا کو اس نے کبھی اسٹاک نہیں کیا تھا اس لیے اس کے بارے میں وہ اتنا نہیں جانتا تھا. جلال نے اپنے باپ کو بیچارگی والی نظروں سے دیکھا اور ایمان نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی. اس کے اچھے نمبر پتہ نہیں کس نے روک کر رکھے ہیں. محنت نظر آئے تو ہم کیوں پوچھے اس سے کہ راتوں کو جا کر کون سے وظیفے پڑھتا ہے. عمر نے ہنکارا بھر کر طنز کیا. وہ سر جھکائے خاموشی سے ساری توجہ کھانے پر مرکوز کیے رہا. انجینئرنگ کی پڑھائی بھی کون سا آسان ہے. انوار خالو نے پھر لقمہ دیا. پڑھائی کا بہانہ لگا کر پتہ نہیں کیا کچھ کرتا پھرتا. کبھی نواب صاحب کس کیفے میں موجود ہوتے ہیں تو کبھی کسی کیفے میں. پتہ نہیں وہاں کون سے ان کے پریکٹیکل ہوتے ہیں یا آؤٹ ڈور کلاسز. عمر نے طنز کیا. ایمان خاموشی سے نوالے لیتا رہا. اسے بغیر اجازت کھلے عام گھومنا پھرنا سخت منع تھا اور یونیورسٹی کے علاوہ کہیں بھی جانے کی اجازت اسے ملتی نہیں تھی. اس لیے اکثر وہ یونیورسٹی سے ہی دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل جاتا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن 2-3 بار عمر نے اسے ریسٹورانٹ اور کیفے میں دیکھ لیا تھا. اس کے بعد اس پہ زیادہ سختی ہونے لگی. پہلی مرتبہ یوں ہوا کہ صبح کے وقت کلاس بنک کر کے ایمان اور اس کے دوستوں نے کافی پینے کا پلان بنایا تھا. اب یہ محض اتفاق تھا, یہ قسمت کا لکھا کہ وہ جس کافی شاپ میں کافی پینے گئے تھے عمر بھی اسی کافی شاپ میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا. اس کی نظر ایمان اور اس کے دوستوں پر پڑ گئی تھی. وہ چاروں آپس میں بے فکری سے باتیں کرتے ہوئے کافی انجوائے کر رہے تھے. ایمان کو معلوم نہیں تھا کہ عمر اسے وہاں دیکھ چکا ہے. جب وہ گھر پہنچا تو عمر نے بالکل نارمل سے انداز میں پوچھا, کہاں تھے صبح سے؟ اس نے اپنی ٹون میں جواب دیا, یونیورسٹی میں تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمر نے اس سے یہ سوال کیوں کیا تھا. عمر کی تیکھی نظروں سے دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ بولنے سے پہلے پرکھ لینا چاہیے تھا, لیکن اب دیر ہو چکی تھی. دوسری مرتبہ ایک ریستوران میں جہاں ایمان اور اس کا گروپ کلاس سے فارغ ہو کر کھانا کھانے گئے تھے, وہاں عمر ایک کلائنٹ سے میٹنگ کے سلسلے میں ملنے گیا تھا. اس بار ایمان بھی اسے دیکھ چکا تھا. ان کے درمیان صرف 2 میزوں کا فاصلہ تھا. کلائنٹ کی موجودگی میں عمر نے نہ اس سے کوئی بات کی اور نہ جان پہچان کا کوئی اشارہ دیا, مگر گھر آ کر نہ صرف خود اس کے نٹ بولٹ اچھے سے کسے تھے بلکہ حمید احمد کو بھی اس کا کارنامہ بتا کر ان سے بھی کافی چترول کروائی تھی. اس کے بعد حمید احمد نے سزا کے طور پر ایمان کی 2 مہینے کی جیب خرچ روک دی تھی اور اس کی یونیورسٹی کے علاوہ کہیں اور پائے جانے پر ٹانگیں توڑنے کی دھمکی دی تھی. وہ کال عمر کے پڑھائی کے بہانے آؤٹنگ کا شوق پورا فرماتے ہیں موصوف. اس دوران ضرورت پڑنے پر وہ کبھی عائشہ سے ادھار لیتا رہا اور کبھی شائستہ سے. بائک میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے بھی عمر نے اسے پیسے نہیں دیے تھے. ایک روز تاشا نے اسے عائشہ سے پیسے لیتے دیکھ کر عمر کو بھی شکایت لگا دی. اس کے جواب طلبی الگ سے ہوئی تھی. گھومنے پھرنے سے باز تو وہ پھر بھی نہیں آیا تھا مگر محتاط ضرور ہو گیا تھا. موقع محل دیکھ کر نکلا کرتا تھا. عمر کی تانا زنی جاری رہی مگر وہ رغبت سے یوں کھانا کھاتا رہا جیسے اس کی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہو. یہ باتیں اب معمول بن چکی تھی. کبھی کسی موقع پر اور کبھی کسی انداز میں عمر کا اس سے کچھ نہ کچھ پوچھنا اور پھر بے نکت سنانا. وہ بڑا بھائی تھا, اس کے آگے جواب دینا بھی مناسب نہیں لگتا تھا اور بدتمیزی کرنا اسے خود پسند نہیں تھا. خاموش بھی بہترین حل تھا ان باتوں کے جواب میں اور وہ یہی کرتا تھا. آہستہ آہستہ ان کی باتوں کا رخ بدل گیا. جلال نے دوبارہ کوئی لقمہ نہیں دیا کہ اب وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے والد اس کا کوئی نیا راز کھول دیں. ارسا مسلسل ایمان کو نظروں میں لیے پوری توجہ سے دیکھتی رہی. اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں تھی اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھا رہی تھی. ایمان نے پانی کی بوتل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ارسا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. ایمان کو ایک دم کرنٹ لگا تھا. اس نے فوراً ہاتھ واپس کھینچا اور ارسا کو الجھن بھری نظروں سے دیکھا. وہ ایمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلکشی سے مسکرائی تھی. اس وقت اس لڑکی کی نظروں میں جو بھی تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اس کا ذہن بار بار اسے کوئی لال سگنل دے رہا تھا جس سے کہیں کچھ غلط ہوا تھا یا ہونے والا تھا. اسے ارسا کی مسکراہٹ سے الجھن ہونے لگی مگر وہ سنبھل گیا. شگفتہ کی فیملی سرگودا میں رہتی تھی اور ان کا ملنا ملانا بھی کسی خاندانی تقریب یا چھٹیوں میں ہی ہوا کرتا تھا. ایمان کی شگفتہ کے بچے سے کوئی خاص بے تکلفی نہیں تھی. چاہے ان کا زیادہ وقت اکٹھا گزرے یا کم, وہ جلال سے بھی کبھی اتنا بے تکلف نہیں ہوا تھا جتنا کہ عموماً عمر کزن ہوتے ہیں, اور ارسا سے تو بات بھی بمشکل ہی کرتا تھا. مگر ارسا کا بدلا ہوا یہ انداز اسے مسلسل پریشانی میں ڈال رہا تھا. اس نے اپنی کسی بھی کال آف فیل سے یا کبھی ارسا میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی. وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور بس, لیکن ارسا کا انداز اسے مشکوک کر رہا تھا. کھانا کھا کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا. اس بار جلال بھی اس کے ساتھ تھا. وہ مہمان تھا. چاہے ایمان کی اس سے بالکل نہ بنتی ہو مگر وہ اسے منع تو نہیں کر سکتا تھا. مجبوراً کمرہ شیئر کرنا پڑا. جلال موبائل ہاتھ میں پکڑے اس کے ڈبل بیڈ پر ایک جانب نیم دراز ہو گیا. چند ایک ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کی باتوں کا رخ فضول اور عجیب و غریب قسم کی باتوں کی جانب مڑ گیا.
ایمان کو اس کی فضول قسم کی باتوں سے سخت کوفت ہو رہی تھی، مگر وہ مہمان سمجھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ اس نے خود سے جلال سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس کی باتوں کا جواب دے دیتا تھا۔ تمہاری کسی لڑکی سے دوستی ہے؟ جلال نے پیر چلاتے ہوئے موبائل میں مصروف بالکل عام انداز میں پوچھا تو ایمان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر مصروف انداز میں یک لفظی جواب دیا، نہیں، میں مان ہی نہیں سکتا آج کل کے دور میں کوئی لڑکی یا لڑکی ایسے نہیں ہیں جن کی دوستیاں نہ ہوں۔ جلال نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، تمہاری ہے کیا؟ ایمان نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں نا، ایک سے زیادہ ہیں، جلال نے آنکھ دبا کر کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایمان کو اس کے جواب پر غصہ سا آیا مگر خاموش رہا۔ یار ویسے تمہاری وہ کزن، کیا نام ہے اس کا؟ تاشا۔ ہاں، اس کا کسی سے کوئی چکر وکر تو نہیں ہے؟ اتنی رات تک کون کلاس لیتا ہے، پتہ رکھا کرو اس کا، ابھی تک گھر نہیں آئی ہے۔ تاشا کے نام پر ایمان کا جبڑا بھینچ کے اس نے غصے سے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر جلال کو دیکھا۔ تمہیں اس کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنی بہن پر نظر رکھو۔ نہ جانے کیوں ایمان کی زبان سے پھسلا تھا، اس نے فوراً زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اس پہ کیا نظر رکھنی ہے، ہم نے تو اس کو بولا وہ جس لڑکے سے بھی کہو گی شادی کروا دیں گے۔ زمانہ بدل گیا، ماڈرن دور ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لڑکے مرضی کریں اور لڑکیاں بیچاری ماں باپ کی مرضی مانیں۔ اب تو لڑکا اور لڑکی برابر ہیں یار۔ ایمان نے اس کی باتوں پر فقط دل ہی دل میں افسوس کیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس نے اپنے گھر میں ابھی تک لڑکا ہونے کے باوجود اس پر نظر رکھی جاتی ہے اور پوری انکوائری کی جاتی ہے۔ تاشا کی بات الگ تھی، اسے پوری آزادی تھی، مگر اس نے کبھی اس آزادی کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کیا تھا۔ کہنے کو تو جلال اس کا ہم عمر اور سگی خالہ کا بیٹا تھا، مگر ایمان کی اور اس کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کی فضول گوئی سے تنگ آ کر ایمان نے بات پلٹنے کی کوشش کی۔ CSS کا امتحان کب دو گے؟ اس کی بات سن کر وہ زور سے ہنسا۔ ایمان یار تم بھی نا، اتنے مشکل سے CSS کون کرے گا، وہ تو ایسی بابا کو چکما دیا۔ اس کی بات پر ایمان کو زیادہ حیرت تو نہیں ہوئی کہ وہ اگر امتحان دے بھی دیتا تو کون سا پاس کر لینا تھا، مگر تھوڑا سا تجسس ضرور ہوا تھا۔ پھر کیا کرو گے؟ بابا کا اتنا بڑا کاروبار ہے، وہ کون سنبھالے گا؟ عرصہ کی شادی کر دیں گے تو پیچھے میں ہی ہوں، وہی سنبھالوں گا۔ ایمان کی لبوں پہ ہلکی سے مسکراہٹ دھرائی، اسے جلال سے ایسی ہی جواب کی امید تھی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے توجہ واپس لیپ ٹاپ کی طرف کر لی۔ کیا ایمان یار تم بھی بہت ہی بور ہو، اپنے بھائی کی طرح۔ ان کو کاروباری باتوں سے فرصت نہیں ملتی اور تمہیں پڑھائیوں سے۔ ادھر دیکھو، یہ عمر ہوتی ہے انجوائے کرنے کی، یہ دیکھو تو کیا مال ہے۔ وہ شکوہ کر کے اسے اپنے سیل فون میں کچھ دکھانے لگا تھا۔ ایمان نے بیزاری سے ہی ایک نظر ڈالی۔ جلال سے وہ کسی اچھے کام کی توقع رکھتا بھی نہیں تھا۔ فون اسکرین پر نگاہ پڑتے ہی ایمان نے فوراً نظر ہٹا لی تھی۔ جو کچھ اس نے ایک نظر میں دیکھا تھا اسی میں بھانپ کیا تھا کہ وہ کس مال کی بات کر رہا تھا۔ لڑکیوں کی واہیات تصاویر سے اس کا فولڈر بھرا پڑا تھا۔ اس نے جلال کو غصے سے گھورا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ گھر میں ایک بہن موجود ہے اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو؟ ڈیلیٹ کرو انہیں، ورنہ ابھی جا کر خالہ خالو کو تمہارے کرتوت بتاتا ہوں، بلکہ دکھا کر آتا ہوں۔ یار ایمان کیا ہے یار، وہ منہ بسوڑنے لگا۔ تھوڑی بہت شرمندگی تو اسے ہو ہی جاتی، لیکن اپنے والدین کے سامنے ایسی حرکتوں کا پول کھل جاتا۔ اسے ڈیلیٹ نہ کرتے دیکھ کر ایمان نے لیپ ٹاپ کی لڈ بند کر کے اسے سائڈ پہ رکھا اور اس کا فون جھپٹنے کی کوشش کی تو لاک لگ گیا۔ کھولو اسے اور ابھی ڈیلیٹ کرو یہ سب، اور دوبارہ میسیجز نہ دیکھوں تمہارے پاس۔ ایمان نے اسے سخت لہجے میں سرزنش کی۔ جلال نے اندر ہی اندر غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے وہ تصاویر ڈیلیٹ کر دی، مگر وارننگ دینا نہیں بھولا۔ یاد رکھوں گا میں تمہاری خود غرضی۔ میں نے کیا خود غرضی دکھائی؟ ایمان کو اس کی بات پر اور غصہ آیا، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک ہی انٹرٹینمنٹ تھی، وہ بھی ڈیلیٹ کروا دی۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ ایمان کا دل چاہا اسے 100ویں منزل سے دھکا دے دی یا رسیوں سے باندھ کر دور سے آتی ٹرین کی پٹڑی پر لٹا دے۔ لڑکیاں انٹرٹینمنٹ نہیں، عزت ہوتی ہیں۔ جو دوسروں کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، اس کی خود کی عزت دوسروں کے لیے انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے۔ ایمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ منہ بناتا ہوا اس کے کمرے سے ہی نکل گیا۔ تو اس کے جانے پر بھی ایمان نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ اس فضول انسان سے جان چھوٹی تھی جو اس کا وقت اور وقار دونوں برباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کے 8 بجے تاشا کا فون آیا تھا کہ ایمان اسے ماہین کے گھر سے پک کر لے۔ کلاس کے بعد وہ ماہین کے ساتھ ہی اس کے گھر چلی گئی تھی۔ تاشا کی پک اینڈ ڈراپ سروس کی ذمہ داری زیادہ تر ایمان کی کندھوں پر ہوتی تھی۔ وہ اسے منع کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا تھا کیونکہ یہ حکم اس کے بابا جان کی طرف سے تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اکثر ایمان کو پریشان کرنے کی غرض سے وقت بے وقت تنگ کیا کرتی تھی۔ ایمان نے اسے نہیں بتایا تھا کہ گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی آوازوں کے شور شرابے اور پورچ میں کھڑی مرون ہونڈا سٹی کو دیکھ کر اسے خود ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ گھر پہ مہمان آئے ہیں کیا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایمان نے صرف کندھے اچکائے تھے اور چابی گھماتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ بعد میں یہی چابی اسے واپس بھی کرنی پڑی تھی۔ مہمانوں سے مل کر تاشا عرصہ کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ رات کے کھانے پر سب لوگ میز پر جمع تھے۔ ایمان نے عرصہ کو مکمل اگنور کر رکھا تھا۔ جلال نے تاشا کو دیکھنے میں بہت محتاط انداز اپنایا تھا۔ وہ ایمان کی باتوں کو بھولا نہیں تھا۔ ایمان چاہے بتاتا یا نہ بتاتا، مگر اسے تو دھڑکا لگا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد تاشا نے عرصہ کے ساتھ مل کر پلان بنایا اور عائشہ کو بھی اس میں شامل کرنا تھا۔ ایش تمہاری کل کوئی کلاس ہے؟
تاشا عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک کتاب کی ورک گردانی کر رہی تھی۔ نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ عائشہ نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ چلو انیسہ خالہ کے گھر چلتے ہیں، پچھلی بار بھی تم نے منع کر دیا تھا، اتنا مزہ آیا تھا، اس بار ارسا بھی ہے تو تم بھی ساتھ چلو۔ میری علینا سے بات ہو گئی ہے، مووی بھی دیکھیں گے اور رات کو فل پارٹی ماحول بنائیں گے، کل واپس آ جائیں گے پلیز۔ تاشا اس کے پاس منت بھرے انداز میں کہتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ دروازے میں ارسا کھڑی تھی۔ عائشہ نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ پہلے وہ بھی اکثر جاتی تھی، مگر جب سے میڈیکل کی پڑھائی شروع ہوئی تھی وہ بہت کم ہی جا سکی تھی۔ اب موقع ملا تھا تو اس نے فوراً حامی بھری۔ تھوڑی دیر میں وہ تینوں بالکل تیار ہو چکی تھی۔ مامو جان، ہم انیسہ خالہ کی طرف جا رہے ہیں، ایمان سے کہیں ہمیں چھوڑے۔ تاشا نے انوار صاحب سے گپ شپ لگاتے حمید احمد سے کہا تو انہوں نے ایمان کو فوراً طلب کیا تھا۔ یہ خبر اس تک پہنچانے بھی تاشا ہی گئی تھی۔ اسائنمنٹ بناتے بناتے وہ کب نیند کی وادی میں پہنچا اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ ویسے بھی رات کے 10:30 بج رہے تھے اور وہ کل سے ہی تھکا ہوا تھا۔ تمہیں مامو جان بلا رہے ہیں۔ نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتا وہ بمشکل لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھتا اپنے بستر سے نکلا تھا۔ منہ پہ پانی کے 2-3 چھینٹے مار کر وہ حمید احمد کی طلبی پہ حاضر ہوا۔ بچیوں کو انیسہ کے گھر چھوڑا اور جلال کو بھی ساتھ لے جانا۔ انہوں نے گاڑی کی چابی اسے تھمائی تھی۔ وہ پوری آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا ہوا ان کے حکم پر سب ینگ پارٹی کو بڑی پھپھو کے گھر لے گیا۔ راستے میں تینوں لڑکیاں پیچھے بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتی رہیں اور جلال نے بھی ان کی باتوں میں حصہ لے لیا کیونکہ ایمان مکمل خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ انہیں چھوڑ کر واپس آنے کا تھا، مگر ایمل نے زبردستی اسے بھی اندر بلا لیا تھا۔ وہ جلال کی وجہ سے جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ پھپھو کے گھر میں لڑکا کوئی نہیں تھا اور جلال کی سوچ پڑنے کے بعد سے وہ اپنے گھر کی عزتیں اور اس کی نظروں سے دور ہی رکھنا چاہتا تھا۔ مگر جب جلال نے قدم اندر بڑھا دیے تو وہ بھی رکا نہیں تھا، اسے بھی اندر جانا ہی پڑا۔ تم تو اب بالکل بھی نہیں آتے، امی ہر بار تمہارا پوچھتی ہیں، بس تاشا کو چھوڑنے آتے ہو اور پھر بھاگ جاتے ہو۔ بیٹھو آرام سے، میں امی کو بلا کر لاتی ہوں۔ ایمل اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے آئی اور صوفے پر بٹھا دیا جہاں جلال پہلے ہی بیٹھ چکا تھا۔ باقی تینوں بھی ارد گرد ہی بیٹھی تھیں۔ انیسہ پھپھو کی 3 بیٹیاں تھیں، ایمل، فاریہ اور علینا۔ ایمل بڑی تھی اور اس سے 1 سال چھوٹی فاریہ عائشہ کی ہم عمر تھی، جبکہ علینا کی دوستی تاشا سے تھی۔ لیکن جب ساری لڑکیاں مل کر بیٹھتی تھیں تو خوب محفل سجتی تھی۔ فاریہ کولڈ ڈرنکس اور کباب کے ساتھ ٹمیٹو اور چلی گارلک ساس لے آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں انیسہ پھپھو بھی آ گئی۔ انہوں نے سب سے مل کر آخر میں ایمان کو دیکھا اور پہلے اسے کمر میں ہلکی سی ایک تھپ رسید کی اور پھر گلے لگا لیا۔ میں نہیں بول رہی تجھ سے، جب بھی آتا ہے باہر سے بھاگ جاتا ہے، پھپھو کی یاد نہیں آتی؟ ان کے پیار بھرے شکوے پر ایمان نے مسکراتے ہوئے گردن کھجائی۔ بس پھپھو، آپ کو تو پتہ ہے بابا جان کا آرڈر ہوتا ہے، اسے ڈراپ کر کے سیدھا گھر جانا ہوتا ہے، ورنہ رک جاتا میں بھی۔ اس کی بات پر تاشا نے تنزیہ سے ہنکارا بھرا۔ یہ مجھے چھوڑ کر خود شہر کی سیاحت پر نکل جاتا تھا۔ 2-3 بار تو اس نے بائک بھی خراب کر دی تھی، اس لیے مامو جان نے سختی سے کہا تھا کہ رکنا نہیں ہے، ورنہ آپ کے گھر 5 منٹ رک کر 2 گھنٹے پتہ نہیں کہاں لگا کر آتا تھا، اور گھر میں کوئی پوچھتا تھا تو یہی بہانہ کرتا تھا کہ پھپھو کے گھر تھا۔ تاشا نے حقیقت بتائی تو اس نے تاشا کو شعلہ باز نظروں سے گھورا۔ بھائی صاحب سے میں خود بات کر لوں گی، اب تو بچیاں ادھر ہیں اور جلال بھی آیا، آج رک جا تو بھی ادھر ہی، میں نے تیرے لیے براؤنیز بنائی ہیں۔ فاریہ جاؤ براؤنیز لے کر آؤ۔ انیسہ نے ایمان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور فاریہ کو کچن میں بھیجا اور تھوڑی دیر میں وہ براؤنیز لے آئیں۔ اور سنا، دوست کیسی ہیں تیرے؟ ان کو بتانا میں یاد کر رہی تھی، انیسہ نے آہستہ سے ایمان سے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ ٹھیک ہے، اور پوچھتے رہتے ہیں کہ پھپھو کب دوبارہ اپنے ہاتھ کی بریانی کھلائیں گی، تو لے کر آنا کسی دن ان کو گھر پہ، بریانی کے ساتھ چکن اچاری بھی بناؤں گی۔ ایمان نے ان کے ہاتھ تھام کر چومے۔ ضرور، میں لے کر آؤں گا۔ دونوں پھپھیاں اس کے خوب لاڈ اٹھاتی تھیں اور ایمان اس بات پر کبھی کبھار تاشا کو چڑھاتا بھی تھا، جس پر وہ چڑھتے ہوئے یہ کہتی تھی کہ لوگوں کی خالائیں ان کے ناز اٹھاتی ہیں اور ایک میری خالہ کو دیکھو، بھتیجے پہ یوں سواری صدقے جاتی ہیں جیسے ان کی سگی اولاد ہو۔ اور ایمان مزے سے اسے اور چڑھاتے ہوئے کہتا تھا، پھپھو جیسے رشتے کو تم جیسے جلن کی ہماری بھانجیوں نے بدنام کر کے رکھا ہے، میری پھپھو دنیا کی سب سے بیسٹ پھپھو ہیں۔ وہ اور چڑھ جاتی تھی۔ ابھی پھپھو کو اس کے ساتھ سر جوڑے آہستہ آہستہ باتیں کرتے دیکھ کر وہ مشکوک ہو رہی تھی، جانے کون سی خفیہ باتیں تھیں جو انیسہ نے اس سے تو کبھی نہیں کی تھی۔ سب لوگ جہاں مل کر بیٹھے تھے وہاں خوب گپ شپ بھی لگ رہی تھی۔ ینگ پارٹی کے ساتھ پھپھو بھی جاگ رہی تھی۔ جلال کو لڑکیوں سے باتیں کر کے مزہ آ رہا تھا کہ بقول اس کی اچھی انٹرٹینمنٹ مل گئی تھی، جبکہ ایمان پھپھو کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی تو کبھی ایک دم سنجیدہ سا ہو کر غور سے ان کی ساری بات سننے لگتا تھا۔ ارسا اس کے چہرے کے سارے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک یہ سلسلہ مزید چلا، پھر لینڈ لائن پر گھنٹی بجی۔ گھر سے کال تھی۔ انیسہ نے حمید احمد کو بتا دیا تھا کہ بچوں کو انہوں نے ہی روکا۔ ایمان نے یونیورسٹی جانا تھا، مگر جلال کو تو ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی، اس نے باقیوں کے ساتھ ہی شام تک واپس جانا تھا اور انہیں واپس لانے کی ڈیوٹی بھی ایمان کے سپرد تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب لڑکیاں اوپر والے کمرے میں چلی گئی جہاں فاریہ اور علینا نے مووی کا سیٹ اپ کر رکھا تھا، جبکہ جلال جانے کب نیند کی وادی میں ڈوب گیا۔ پھپھو نے اسے نیند میں اونگتے دے کر گیسٹ روم میں بھیج دیا تھا اور ایمان کو وہ اپنے کمرے میں لے آئی۔ پھپھا جان کب آئیں گے؟ ایمان نے پوچھا۔ انیسہ کے شوہر اعظم علی مرچنٹ نیوی میں ہوتے تھے اور سال میں 2 مرتبہ چھٹیوں پر آتے تھے۔
पिछले महीने तो होकर गई हैं, तेरा पूछ रहे थे मुझसे, तूने चक्कर ही नहीं लगाया कब से। तेरे लिए कुछ भेजा है उन्होंने, पिछली बार उमर के लिए लाए थे तो एक ही मिला था, अब दूसरा मिला है तो तेरे लिए भी भिजवाए, सुबह जाते हुए ले जाना। वो फुप्पो के बेड पर उनकी गोद में सर रखे लेटा था और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सहला रही थी। बातें करते करते वो वहीं सो गया। फुप्पो ने उस पर कंबल डालकर लाइट ऑफ कर दी और जीरो का बल्ब ऑन करके दूसरे कमरे में चली गई। सब लड़कियों ने रात को बहुत एंजॉय किया था। गर्मा गर्म कॉफ़ी और पॉपकॉर्न्स का मज़ा लेते हुए उन्होंने बाउंटी हंटर्स देखी थी। चीनी फिल्म को अंग्रेज़ी सबटाइटल में देख लिया था। कॉमेडी और एक्शन से भरपूर फिल्म देखने के साथ साथ उनके तबसरे और पेशन गोइयाँ भी जारी थी। उसके बाद उन्होंने अजब प्रेम की गज़ब कहानी लगा ली थी कि वो फिल्म जितनी बार भी देख लो मज़ा उतना ही आता था। फिल्म खत्म हुई तो सारी लड़कियां अपनी अपनी सेट की हुई जगहों पर बिस्तरों में घुसकर सो गई थी। ईमान को सुबह यूनिवर्सिटी जाना था। अनीसा ने उसे नाश्ता बनाकर दिया। वो फुप्पो से प्यार, दुआएं और अपना तोहफा लेकर गाड़ी में यूनिवर्सिटी चला गया था। यार, ये इतनी खूबसूरत खुशबू कहाँ से आ रही है? साइम ने हवा का महकता हुआ झोंका महसूस करते हुए इजहार ख्याल किया। वो तीनों पार्किंग में अपनी अपनी सवारियों के पास मौजूद थे। साइम अपनी सुर्ख हैवी बाइक पर दोनों टांगे एक जानिब करके चढ़कर बैठा था और हाथ में हेलमेट पकड़ रखा था। ईमान ने उसकी बाइक के साथ ही खाली जगह पर अपनी गाड़ी पार्क की और बाहर निकला। ओए होए, आज तो इज़्ज़त माब जनाब ईमान अहमद साहब पूरी शान शौकत के साथ चमकते दमकते हुए तशरीफ़ ला रहे हैं। और एक मिनट, ये खूबसूरत सी खुशबू तुम्हारी है? जुनैद ने ईमान की शान में भरपूर कसीदा ख्वानी की थी, मगर उसके बाहर निकलते उसे खुशबू का ज़रिया भी मालूम हो गया जो पहले साइम को महसूस हुआ था। कौन सी खुशबू? उसने अनजान बनने की एक्टिंग की। शुएब ने उसकी शर्ट को करीब होकर सूंघा। जी जनाब, ये। और फिर उसकी शर्ट की तरफ उंगली से इशारा किया। ये बहुत महंगा परफ्यूम है। सच बता, इतनी महंगी खुशबू कहाँ से ली? तू तो बड़ा अमीर निकला यार। साइम ने भी शुएब की नकल में उसकी शर्ट सूंघ कर कहा। बड़े फूफा ने तोहफे में भिजवाया, फ्रांस से, ओरिजिनल। ईमान मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वाह, तेरे तो मज़े हो गए यार। एक हमारे फूफा हैं, कभी ख्याल ही नहीं आया मेरा। साइम ने मसनूई अफसरदगी से सर झुका लिया। भाई, तेरी फुप्पो के 4 भाई हैं और माशाल्लाह से हर भाई के यहाँ कम अज़ कम भी 3 बेटे हैं। तू किस खाते में आता है? वालिद साहब ने हैवी बाइक लेकर दिया। सबर शुक्र के साथ गुजारा कर। एक मैं भी जा रहा हूँ। कुल मिला के एक बाइक दी थी, वो भी छिन गई। अब सबकी नज़रें बस मेरे परफ्यूम पर हैं। ईमान ने दोनों हाथों से अपना सीना ढांप कर जैसे खुद को छुपाने की कोशिश की थी। झूठे, एक बाइक? ये जो तू काली सिविक में हर तीसरे दिन यूनिवर्सिटी फेरे लगाता है, ये किसकी है? जुनैद ने तीखे अंदाज में ईमान को देखा। ये तो ताशा की वजह से मिल जाती है, तो कभी कभी हम भी थोड़ा शो ऑफ कर लेते हैं। उसने फखरिया अंदाज में अपने कॉलर खड़े किए, फिर दोबारा अफसुर्दा मुँह बना लिया। वरना मुझ गरीब को कौन पूछे। चल चल, इंटरनेशनल गरीब अवाम, ज़्यादा ड्रामे मत कर। हम सबसे ज़्यादा अमीर है, तू काली सिविक, होंडा की बाइक, सबसे महंगे वाला स्मार्टफोन, इतना महंगा परफ्यूम। शुएब ने आखिर में फिर उसकी शर्ट से करीब होकर महक सूंघी। उसने शाकी अंदाज में तीनों को देखा। ओ भाई, ये परफ्यूम तोहफे में मिले और फ़ोन भैया का था। उन्होंने नया लिया तो ये पुराने वाला मुझे मिल गया। गाड़ी और बाइक का तुम लोगों को पता ही है। 2000 की पॉकेट मनी के साथ पूरा महीना गुजारा करना कितना मुश्किल है, तुम लोग क्या जानो। उसने नादीदा आंसू पोंछने की एक्टिंग की। अच्छा, और ये जो महंगे महंगे कपड़े जूते हैं, ये सब कहाँ से आता है? साइम ने कब्र उठाकर सवाल किया। फुप्पो और अम्मी की मेहरबानी है प्यारे। ईमान ने उसकी गाल पे चुटकी काटी। उसने गाल पीछे करके हथेली से रगड़ते हुए अजीब से अंदाज में उसे देखा। वालिद साहब का तो नाम ही नहीं ले रहा, जैसे इसके सगे नहीं सोतेले हों। जुनैद ने लुकमा दिया। ईमान का चेहरा एकदम से संजीदा हुआ था। उन्हें फ़ौरन गड़बड़ का एहसास हुआ। वह तीनों खामोश हो गए। वह सब जानते थे कि हमीद अहमद और ईमान का ताल्लुक किस नौयत का था। उन्हें ऐसी बात मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए थी। अरे, हम तो मजाक कर रहे थे यार। साइम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जुनैद ने उसे आगे बढ़कर गले लगाया और शुएब ने उसका हाथ थामकर होंठों से लगाया। ईमान ने बारी बारी तीनों को देखा। एक भी मुस्कुरा नहीं रहा था। उन तीनों की हवाइयाँ उड़ी शक्लें देखकर ईमान को खुद ब खुद हंसी आ गई। तो इस तरह संजीदा मत हुआ कर यार, डरा दिया था हमें। उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर उन्होंने सुकून का सांस लिया था। फिर तीनों एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उसके गले लग गए थे। हटो बदतमीज़ो, ये यूनिवर्सिटी है, कोई शर्म लिहाज नाम की चीज़ है तुम लोगों में कि नहीं? ईमान ने उन्हें अपने ऊपर से हटाना चाहा तो वो मज़ीद उससे लिपट गए। रूठे यार को मनाना रूठी महबूबा से ज़्यादा अहम होता है। महबूबा और मिल जाती है, यार का तो कोई मोल नहीं होता, इसलिए तू बहुत बेमोल है हमारे लिए। जुनैद ने प्यार भरे अंदाज में कहा। शुएब ने उसे घूरा। बेवकूफ़, बेमोल नहीं, अनमोल। जुनैद ने ज़बान दांतों तले दबाई। हाँ, मेरा वही मतलब था। वह सब कुछ जानते थे, बस कभी कभार यूं ही एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। ये सच था कि वो चारों आपस में बेहद मजाक करते रहते थे, मगर एक दूसरे की तकलीफ़ को भी खूब समझते थे। दिल के रिश्ते कभी कभार खून के रिश्तों से भी ज़्यादा अहम होते। ये बात सच्चे दोस्तों से मिलकर पता चलती है। और ईमान दोस्तों के मामले में बहरहाल खुशकिस्मत ही था। क्लासेस लेकर वो शाम को ही फारिग हुए थे। उसके बाद वो सब अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो गए तो ईमान ने अनीसा फुप्पो के घर का रुख किया कि वहाँ से उसे सबको घर लेकर जाना था। सारी लड़कियाँ देर तक सोती रही थी। दोपहर के वक्त एक एक करके वो उठी तो अनीसा फुप्पो खाना तैयार कर चुकी थी। जलाल अपने सेलफोन के साथ लगा रहा था।
درمیان میں وہ لڑکیوں کی گفتگو میں بھی حصہ لے لیتا. کھانا کھاتے بھی 3 بج گئے تھے. کچھ دیر بعد سب نے ٹی پارٹی انجوائے کی. تب تک ایمان بھی انہیں لینے آ گیا تھا. تاشا نے مسحور کن خوشبو کی سمت رخ کیا تو ایمان کو داخلے دروازے سے انٹر ہوتا دیکھ کر اس کا منہ بن گیا. اس نے بآواز بلند سلام کیا اور حسب عادت پھپھو سے جھک کر پیار لیا. پھر تاشا کو دیکھا جو نہ جانے کب سے اسی عجیب نظروں سے گھور رہی تھی. چلیں؟ اس نے تاشا کو دیکھ کر ہی پوچھا تھا. وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور فاریہ، علینا اور ایمل سے گلے مل کر پھر آخر میں انیسہ کے گلے لگی. ارسا اور عائشہ نے بھی اس کی تقلید کی تھی. واپسی پر ارسا کی نظریں پھر سے ایمان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں. بیک ویو مرر سے ارسا کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر ایمان اندر ہی اندر بے چین ہو رہا تھا مگر ظاہر نہیں کیا. ایمان، تم نے پھر بھائی عمر کا پرفیوم چھیڑا ہے. تمہیں پتہ ہے نا وہ کتنا غصہ ہوگا. اسے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کی چیزوں کا استعمال کرے، خاص طور پر تم. عائشہ کو اس کی پرفیوم کی مہک آ چکی تھی. پچھلے مہینے اعظم پھپھا جان عمر کو یہی پرفیوم تحفے دے کر گئے تھے. اس کی خوشبو بہت منفرد اور پیاری تھی، اس لیے الگ ہی پہچان میں آ جاتا تھا. یار میں بھیا کا پرفیوم کیوں چھیڑوں گا؟ پھپھو نے کل تو دیا میرے لیے، پھپھا جان نے مجھے بھی بھجوایا. اس نے ڈیش بورڈ سے پرفیوم کی شیشی نکال کر عائشہ کو دی. واہ ایمان، پلیز یہ مجھے دے دو، اتنی پیاری خوشبو ہے اس کی. عائشہ اس کا ڈھکن کھول کر اپنی کلائی پر لگا کر اسے مسحور کن انداز میں بار بار سونگھنے لگی. لے لو، وہ اتنے آرام سے مان جائے گا. تاشا تو کیا، عائشہ کو بھی توقع نہیں تھی. ارے نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، تمہارا تحفہ ہے، تم رکھو. جب مجھے ضرورت ہوئی تو تم سے لے کر لگا لیا کروں گی. عائشہ نے اس کی بات پر نہال ہوتے ہوئے تحفہ لینے سے انکار کر دیا. اسے معلوم تھا کہ اس پرفیوم کے پیچھے وہ کتنا ذلیل و خوار ہوا تھا. ایک بار کہیں جاتے ہوئے اس نے عمر سے چھپ کر یہی پرفیوم لگا لیا تھا تو عمر نے سب کے سامنے اس کی کتنی بے عزتی کی تھی. بچپن سے عمر اپنی چیزوں کے بارے میں بہت ٹچی تھا اور چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے ایمان نے اکثر منع کرنے کے باوجود بھی اس کی چیزوں کے ساتھ چھیڑ خانی کی تھی. دوسری چیزیں تو وہ چھپا سکتا تھا مگر پرفیوم کی خوشبو وہ کیسے چھپاتا، اور یہی اس کی شامت کا باعث بن جاتی تھی. اکلوتی بہن ہو میری، ایک کیا اسے 1000 تحفے تم پر قربان کر دوں. ایمان نے ٹھوس لہجے میں کہا. اس کے انداز میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں تھی. سیکھو کچھ ایمان سے. بہنوں سے صرف لینا نہیں ہوتا، انہیں دینا بھی ہوتا ہے. گاڑی میں ارسا کی آواز گونجی تو باقی دونوں نے اس کی جانب دیکھا. یہ تو ایمان کا ہی حوصلہ ہے، ورنہ میں تم جیسی فضول بہن پہ 1 روپیہ نہ لگاؤں. جلال نے ہر لحاظ و مروت بھلا کر کہا. دیکھ رہی ہو عائشہ کیسا بھائی ہے میرا. وہ عائشہ سے شکوہ کرنے لگی. عائشہ کو دل ہی دل میں ایمان پر ڈھیروں پیار آیا تھا. جلال کو بھی کچھ مت دیا کرو تم، اس نے ارسا کو مشورہ دیا. واہ عائشہ، یہ خوب کہی تم نے. بہنیں تو دیتی ہیں بھائیوں کو، تم منع کر رہی ہو. جلال نے عائشہ سے گلہ کیا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور بہنوں کا بھائیوں پہ حق ہوتا ہے. بھائیوں کا ان کو دینا فرض ہے، ان سے لینا نہیں. مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں الٹا رواج ہے. ایمان کو پھر جلال کی بات پہ غصہ آیا تھا. جلال خاموش ہو گیا. ارسا کے دل میں ایمان کے حوالے سے ایک اور کلی کھلی تھی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.